میرا خیال ہے مزمل ٹائم لگے گا اس کے اندر، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے بادی و نظر کے اندر، اس طرح کے معاملات کے اندر ہمیں جو چیز نظر آتی ہے مزمل، اس کو جب آپ عدالتوں کے اندر لے کر جاتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری قانونی باریکیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں، اور اس میں عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹنے کے بعد سے لے کر اب تک جو اتنا لمبا عرصہ لگا ہے، اور اس کے بیچ کے اندر یہ بات تو پہلے دن سے ہو رہی تھی ان کے اس عہدے سے ہٹتے ساتھ ہی یہ شروع ہو گئی تھی، اور اس کے بیچ میں 16 ماہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت بھی رہی ہے، لیکن اتنا لمبا جو عرصہ لگایا ہے غالباً اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہی تھی کہ اس کے سارے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا تھا، اور جو کہ صرف یہ بات کہ ان کو اب نیب میں ایز اے پرائمری اکیوزڈ بشرا بی بی کو بلایا گیا ہے، وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ساری قانونی باریکیوں جو ہے ان کے اوپر جو بھی فیصلے ہونے تھے وہ ہو گیا تھا۔ بہرحال ایک پروسیس کا آغاز ہو گیا، لیکن ایک اور وجہ دیکھیں، پاکستان میں بہت سارے سیاستدانوں کے اوپر مقدمات جو ہوتے ہیں وہ اس سے پہلے کہ وہ عدالتوں میں جاتے ہیں، وہ ایک پبلک پرسیپشن کی بنیاد کے اوپر بھی ان مقدمات کے بارے میں رائے عامہ جو ہے اس کو ہموار کیا جاتا ہے، اور یہ ہم نے ہر اس کیس میں دیکھا ہے جہاں وزیر اعظم کا شوہر یا وزیر اعظم کی بیگم جو ہے وہ براہ راست کار سرکار کے اندر ان کا کوئی نہ کوئی رول رہا ہے۔ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹایا جاتا تھا، عطا آصف علی زرداری کے اوپر آتا تھا، اور جب اس کا فرق آپ یہ دیکھیں کہ جب نواز شریف صاحب کو جب بھی عہدے کا ہٹایا گیا تو کلثوم نواز کے اوپر کبھی بھی ہم نے اس طرح کی چیزیں نہیں سنی، نہ کوئی الزامات کا ذکر آیا، نہ اب کی ان کو نیب نے طلب کیا، نہ اس طرح کی ان کو ایکسٹینڈڈ پریشانیاں فیس کرنی پڑی۔ سیاسی جدوجہد جو بھی ان کو کرنی پڑی وہ تو انہوں نے کی، لیکن اس طرح کی چیزوں کا ان کو سامنا نہیں کرنا پڑا۔ لیکن جب اب عمران خان کی باری آئی تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بیگم بشرا بی بی جو ہیں ان کو بھی اسی چیز میں سے گزرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ بات بڑی واضح ہے کہ وہ ان کا کار سرکار کے اندر کوئی نہ کوئی رول رہا ہے۔ جب ان کا پارٹنر جو ہے وہ وزیر اعظم ہوتا تھا تو ان کا بھی باقاعدہ ایک رول ہوتا تھا۔ تو اس پبلک پرسیپشن کی حد تک تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنی دیر جو یہ چیز چلی ہے اس سے یہ ایک رائے عام ہو گئی ہوئی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے، لیکن اب اس کو اگر عدالت میں آپ لے کر آئے ہیں تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ قانونی باریکیاں جو ہیں ان کا اب آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ بہرحال یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر حکومت نے اس کے اوپر باقاعدہ کارروائی شروع کی ہے اور اس کا فیصلہ کر لیا ہے تو وہ اپنے زیادہ تر جو ان کو فکر تھی جن چیزوں کی اس کو دے ہیو بین ناؤ ٹیکن کیئر آف، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر فوری فیصلے کی ہمیں امید نہیں رکھی جا سکتی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہ معاملہ انتخابات کے بعد بھی چلتا رہے اور اس کے اوپر سے کوئی فوری فیصلہ شاید نہ ہو سکے۔ عطر کاظمی صاحب، اس کیس میں ساری وفاقی کابینہ تقریباً گواہی دے چکی ہے، پرنسپل سیکرٹری نیب میں گواہی دے چکے ہیں، اور بہت جنہوں نے گواہی نہیں دی ہے وہ پاکستان سے باہر ہیں، شہزاد اکبر وغیرہ۔ تو ایک عمومی رائے ہے کہ یہ نٹ شیل کیس ہے کہ آپ نے ایک بندے کے 190 ملین پاؤنڈ معاف کیے اور اسی سے زمین لے لی اپنے ٹرسٹ کے لیے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اوبیسلی معاملہ تو جس طرح میں نے یہاں پہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ سب جوڈس ہے، عدالت میں لگے گا، ٹائم لگے گا، پھر چیزیں کلیئر ہوں گی، لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ پاکستان میں جب بھی آپ کی حکومت ختم ہوتی ہے مختلف قسم کے الزامات لگتے ہیں، مختلف قسم کے کریکٹر سامنے آتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جس وقت یہ کردار وہ کرپشن کر رہے ہوتے ہیں یا مبینہ کرپشن کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمارا سارا نظام ایسے لگتا ہے کہ وہ سو گیا ہے۔ اس وقت اس کو کوئی کدھر تھی آپ کی اینٹی کرپشن یا نیب، اس وقت وہ کہاں پہ تھے؟ تو پھر اس وجہ سے یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ جیسے شاید یہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور پھر ہر کیس کو ہی ہم نٹ شیل کیس کہتے ہیں۔ آپ ماضی قریب میں دیکھ لیں جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا شہباز شریف صاحب کا، مبینہ منی لانڈرنگ کا، اس کو بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ بس جی فرد جرم عائد ہو رہی ہے اور یہ بھی نٹ شیل کیس ہے اور اسی طرح حل ہو جائے گا۔ پھر پر ایک چیز تھوڑی سی ہم نے اس میں ڈیفرنٹ دیکھی کہ جو خاتون اول تھیں پچھلی، ان کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا، آپ یہاں پہ کلثوم نواز صاحبہ کا ذکر ہوا، لیکن جو شہباز شریف صاحب کی اہلیہ تھیں وہ نیب کے کیس میں باقاعدہ نامزد تھیں، ان کے خلاف ریفرنس گیا ہوا تھا منی لانڈرنگ کیس میں،
لیکن اس میں ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کے خلاف کوئی سیاسی بیانات آئے ہوں یا صحافیوں نے ان کے گھریلو ملازمین کو سامنے بٹھا کے پوچھا ہو کہ شہباز شریف صاحب کس طرح وزارت اعلیٰ چلاتے تھے، کس طرح پوسٹنگ ٹرانسفر کرتے تھے. وہ چیزیں ہم نے وہاں پہ نہیں دیکھی، یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور ہم اگر اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، چاہے وہ میاں صاحب کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، روز شام کو کچھ ہمارے دوست میڈیا پہ ہی بیٹھ کے وہ حکومتیں ختم کر کے اٹھتے تھے، خونی انقلاب اور احتساب کی باتیں کر کے اٹھتے تھے. اب اس سے پھر تاثر یہ ملتا ہے کہ یہ احتساب جو ہے یہ میڈیا کی حد تک تو بھرپور طریقے سے ہوتا ہے، لیکن جب یہ عدالت میں آتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں پھر وہ مواد نہیں ہوتا جو ضروری ہوتا ہے کنوکشن کے لیے. میں آپ سے متفق نہیں ہوا طارق کاظمی صاحب. جی مجھے خوشی ہوئی ہے سن کے. گواہی تو قریبی لوگوں کی ہی ہوگی، جو نہیں جانتے ان کی گواہی کہاں سے لے آئی جائے، جو جانتے ہیں وہی گواہی دے سکتے ہیں. لہذا آپ کی یہ منطق کہ گھریلو ملازمین کی گواہی لی جا رہی ہے تو بھائی اور ساتھ والے ہمسائی کی گواہی لی جائے کہ اس گھر کے اندر کیا ہوتا تھا. سب سے ریلیونٹ گواہی تو وہی ہے جو ان کے گھر میں کام کرتا ہے، اس سے بہتر تو کوئی گواہی ہو نہیں سکتی ہے. اگر باقیوں کے ملازمین نے گواہی نہیں دی ہے کیونکہ وہاں کچھ غلط نہیں ہوتا تھا اور یہاں غلط ہوتا ہے اور ملازمین نے گواہی دے دی ہے، تو آپ اس کو ایکسکیوز بنا کر تو نہیں پیش کر سکتے. بلکہ آپ سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ساری کابینہ اس کے خلاف گواہی دے رہی ہے، اس کا پرنسپل سیکرٹری اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے، اس کے ملازم اس کے خلاف اس کی کرپشن کی گواہی دے رہے ہیں، اس کے ارد گرد ہر بندہ اس کی کرپشن کی گواہی دے رہا ہے، لیکن اطہر کاظمی کو یقین نہیں آ رہا. پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میلافائڈ ہے. نہیں، میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں سب کچھ میلا فائڈ ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیس عدالت میں حل ہوگا، میڈیا پہ یہ حل نہیں ہوگا. ماضی میں جس طرح میں نے عرض کی کہ نون لیگ کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف جو بھی کیسز تھے اس میں میڈیا پہ تو بہت کچھ ثابت کر دیا لوگوں نے، لیکن کیا وہ عدالتوں میں اس طرح ثابت ہو سکے؟ نہیں ہو سکے. اسی طرح میں یہاں پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے فرمائی بالکل درست ہو سکتی ہیں، لیکن کیا کورٹ آف لاء میں یہ پروف کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے ان کے پرنسپل سیکرٹری کا ذکر کیا جن کو ان کی اپنی فیملی ڈھونڈتی رہی، وہ کتنے دن لاپتہ تھے. یقیناً وہ ثبوت ڈھونڈ رہے ہوں گے عمران خان صاحب کے خلاف جو انہوں نے پھر آگے جا کے عدالتوں میں پیش کرنے. تو بہت ساری ایشوز ہیں یہاں پہ. میرا صرف اتنا اس میں ہمبل سی یہ ہے سبمیشن کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عدالتوں کے اندر فیصلہ ہوگا کہ کون کرپٹ ہے یا نہیں ہے. ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ہاں تجزیہ ضرور دے سکتے ہیں.